میں تأثر پیش کرنے کے لیے ابرار احمد حسام الدین کو آواز دیتا ہوں۔ موصوف اسٹیج پر تشریف لائیں اور تأثر پیش کریں۔ عبد المعیز صاحب 100 روپے اور آپ کے لیے بطور انعام آیا ہے، آگے لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ پروگرام آج تقریب تقسیم انعامات کی اس میں رکھا گیا ہے۔ کل اس پروگرام کا یا اس تقریب کا یا اس کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا، نتائج کل ہی تیار ہو گئے تھے، لیکن اس چھوٹی سی محفل یا چھوٹی سی مجلس کا اہتمام کرنے کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ مطلب انعامات اور ان کی حوصلہ افزائی آپ تمام لوگوں کے ساتھ کیا جائے، آپ تمام لوگوں کے سامنے کیا جائے، تاکہ دوسرے لوگ کو حوصلہ بھی ملے۔ آپ لوگ جو یہاں پر والدین ہیں یا جو بھی گارجین ہیں، وہ لوگ تھوڑا اپنے اندر اپنے بچوں کے لیے بھی ان کے اندر حوصلہ ہو کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسے مسابقوں کے لیے، ایسے کمپٹیشنز کے لیے ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کو تیاری یا ان کی تیاری کرانی چاہیے۔ جس جمعیت یا جس تنظیم کے تحت یہ مسابقہ کا انعقاد کیا گیا، اس تنظیم میں ابھی قبل 20 یا 25 دن قبل ہی میں شامل ہوا ہوں۔ اس تنظیم کا مقصد یا اس تنظیم کی جب نشو و نما ہوئی یا اس تنظیم کی جب تشکیل ہوئی، غالباً اپریل 2020 میں، اس وقت یہ دنیا اور یہ ملک ایک بہت ہی، جس کو انگلش میں پینڈیمک بولتے ہیں، مہاماری، اس دور سے گزر رہی تھی، جس کا نام ہم سب کو ابھی تک یاد ہوگا، کورونا کال جس کو بولا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے گاؤں کے کچھ اس وقت تک طالب علم تھے اور کچھ مدرس کا یا ٹیچر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، وہ لوگ ساتھ میں آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر حوصلہ دیا، بھلے سے مالی استطاعت اتنی نہیں تھی اس وقت تک، لیکن دل میں ایک حوصلہ تھا کہ اپنے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے، اپنے گاؤں کے طلبوں کے لیے، اپنے گاؤں کے جو پڑھ لکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے۔ اس گروپ کے بارے میں یا اس تنظیم کے بارے میں مجھے بہت اچھے سے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو میں موٹا یا جو میں بہت کچھ یا بہت کم جو میں جانتا ہوں، اس میں سے ایک دو مقصد میں پڑھ کر کے واقعی میں بہت خوش ہوا، کہ جس میں ایک یہ تھا کہ اس طرح کے مسابقے گاہے بگاہے کرائے جائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ مطلب یہ جو ہمارا قرب و جوار ہے، علاقہ ہے، اس میں تھوڑی اصلاحی اور دعوتی کام اور دعوتی فریضہ بھی انجام دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اظہار بھائی یا قادر بھائی، عتیق بھائی یا جتنے بھی اس گروپ کے ممبر ہیں، اس تنظیم کے ممبر ہیں، سب کے حوصلے، سب کے ارادے، سب کے آرزوؤں کو نیک بنائے، ان کے آرزوؤں کو قبول کرے اور اس سمت میں ان کو مزید محنت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج جتنے بھی مسابقے میں شرکت کرنے والے بچے اور بچیاں تھے، چاہے وہ پوزیشن ہولڈر ہوں، پوزیشن حاصل کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، ان سب کے لیے یہاں پر تشجیع اور جو مطلب پوزیشن حاصل کیے ہیں، ان کے لیے بھی طرح طرح کے انعامات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے یہاں آنے کا اور میرے بولنے کا مقصد صرف یہ تھا، میں بہت دنوں سے وقت تلاش رہا تھا۔ یہ تنظیم شاید پچھلے کئی سالوں میں، 2-3 سالوں میں کئی بار ایسے مسابقے کرائی ہے، لیکن کبھی میں آیا 5 دن کے لیے، یہ پہلا بار ہے جب میں 15 دن سے گاؤں پہ ہوں۔ اس وجہ سے میں کبھی اس مسابقے میں یا اس تنظیم کے کسی بھی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا، اور میرے جو کچھ جذبات تھے یا میرے جو کچھ مطلب کنسرن تھے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ یہ تھا کہ جب میں 2021 اور 2020 میں تقریباً میں 1 سال گاؤں پہ رہا، اس سال میں گاؤں کے لوگوں کے اخلاق اور ان کے کردار کے بارے میں جتنی باریکی سے میں نے نوٹس کیا، اس 15 دن میں نے نوٹس کیا، اور مجھے نہیں لگا کہ کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے۔
ہم ہرس میں، لالچ میں، حسد میں، بغض میں اتنے سچ مچ میں مطلب بھرے پڑے ہیں ان سب چیزوں سے. کمپٹیشن جس چیز کے لیے ہونی چاہیے ہمارے اندر، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، ان کے سنہرے مستقبل کے لیے، ان کے برائٹ فیوچر کے لیے، اس راستے پر یا اس سمت میں ہم بالکل نہیں کوشاں ہیں. ہم اس کے لیے کچھ بھی جہد مسلسل یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی کاوش نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہماری کاوش یا ہماری کمپٹیشن اس میں ہوتا ہے کہ فلانے کا بیٹا کتنا کما رہا ہے، آپ اتنا کما کر کے لائیے. ہم ایک پیرنٹس کے روپ میں بھی ایسے میں ناکام ہو جائیں گے. 15 سال کے اپنے بچوں سے ہم ایسی اپیکشا، ایسے ایکسپیکٹیشنز، ایسے توقعات رکھنے لگتے ہیں کہ وہ سامنے والے کے بیٹے سے جا کر کے کمپٹیشن کرے، جہاں اسے مانسک روپ سے نہیں بلکہ جسمانی روپ سے اس کو اسٹرگل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. اس وجہ سے ہم یہ سوچیں کہ جب ہم کبھی مطلب اپنے ان بیٹوں کا، اپنے لڑکوں کا ہم شکایت کریں کسی سے کہ مولوی صاحب، ماسٹر صاحب، حافظ صاحب، میرا بیٹا مطلب میری بات نہیں مان رہا ہے، وہ میری مطلب میرا کہنا نہیں مان رہا ہے، تو ہم خود سوچیں کہ ہم نے بطور پیرنٹس، بطور والد، بطور والدہ، بطور والدین، ہم نے ان کے لیے کیا کیا. ان کا جو بچپنا کا سمے تھا، جو بچپنے کا ٹائم تھا، کیا ہم نے مطلب ان کو دیا وہ سمے کھیلنے کا، وہ سمے پڑھنے کا؟ اگر آپ نے ان کے اوپر ذمہ داری اس نو عمری میں ہی لگا دیا، پھر وہ آپ کو اگر اگنور کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کو درکنار کر رہے ہیں، تو آپ شکایت کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کو ایسا موقع نہیں دیا کہ وہ ایک اچھا انسان بنے. کہنے کو میرے پاس سچ مجھ میں بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ مولانا مبین صاحب بھی بتا دیے تھے کہ 12 بجے تک ٹائم ہے، لیکن ایک بات میں کہوں گا جو آج مجھے بڑی تکلیف دی ہے. اسی تنظیم کے کچھ ممبر تھے یا ہے جو کنڈیشنل مطلب شیئر یا کنڈیشنل کنٹریبیوشنز کیا. اگر ایسے لوگ ہیں اس ممبر میں تو ہم نہیں رہیں گے، یا ویسے لوگ ہیں تو ہم نہیں رہیں گے. ہم ان کو دوش نہیں دے رہے، ان کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے ہیں. وہ یہ چیز ہمارے بڑوں سے دیکھ کر کے سیکھ رہے ہیں. ہمارے بڑے جب مطلب اپنے میں ایسے مقابلہ کرتے ہیں، آپ اگر ان کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کو بلا رہے ہیں، آپ ان سے پریم کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تو آپ سے میرا لگاؤ کم ہو جائے گا، آپ سے ہم اپنا لگاؤ توڑ لیں گے. اسی روش پر، اسی راستے پر یہ ہمارے جو نو یوا ہے، جن کو جو ابھی 15 سے 20 سال کے لوگ ہیں، یہ چل رہے ہیں. ہم ایک مطلب امیجن کریں، کلپنا کریں کہ 50 سال کے جب یہ لوگ ہوں گے اس سمے کیا ہوگا. پھر اس سمے صرف مطلب چچا اور جو سگے چچا ہوں گے انہی تک ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات محدود رہ جائیں گے. ہم نے اب اپنے گھر سے باہر دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. کتنے پریشان حال ہے، کتنے مصیبت میں ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اور یہ ہم سکھا رہے ہیں ان نوجوانوں کو. ہمارے بزرگ، ہمارے جو ابھی 50-60 سال کے لوگ ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ مطلب میں پرسنلی ایسے چیزوں سے بڑا اجتناب کرتا ہوں. اور آپ جو یہاں بڑے لوگ ہیں ان لوگوں سے ایک ریکویسٹ میں کروں گا، ایک حدیث شریف کی روشنی میں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. میں اس بات کو بھی نوٹس کرتا ہوں کہ یہاں بات کرنے کی تمیز بالکل نہیں کسی میں، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے